الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا نیک کام برائیوں کو مٹا دیتے ہیں؟ اسی کے جواب میں میں نے چند باتیں کی۔ میں نے سوچا آپ سے بھی اس کو شیئر کر لیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس کا گناہ ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توبہ کر لو پھر گناہ نہ کرنا۔ سائل نے کہا میں توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا توبہ کرو آئندہ گناہ نہ کرنا۔ سائل پوچھنے لگا کب تک؟ فرمایا اس وقت تک جب تک شیطان تھک نہ جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس آیت میں جہالت سے مراد ارادہ ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر قریبی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہر موقع اور وقت موت سے پہلے قریب ہی کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، سو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اور یہ تمام سلسلہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں قائم فرمایا ہے، ورنہ پہلی امتوں میں یوں بھی رہا کہ گناہ کرنے پر حلال کو حرام کر دیا گیا، یا کسی نے گناہ کیا تو اس کے دروازے پر یا اس کے جسم پر لکھا ہوتا کہ فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی توبہ کی یہ صورت ہے۔ سو اس امت پر کس قدر آسانی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے یعنی جو شخص کوئی برائی کرے گا یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ بس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہمیشہ صبح و شام بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا رہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ بندے کو مناسب ہے کہ ہر وقت توبہ کرے اور 5 وقت نمازوں کی پوری محنت سے حفاظت اور پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو بندوں کے گناہوں کو دور کرنے والی بتایا ہے، بس شرط یہ کہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں نے باغ میں ایک عورت کو پایا تو اس سے بوس و کنار وغیرہ سب کچھ کیا، البتہ مجامعت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحات کے لیے سکوت فرمایا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر رات کے کچھ حصوں میں۔ حاصل یہ کہ رضائے خداوندی کے لیے دن کے دونوں جانبوں میں نماز ادا کرو، یعنی نماز فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یعنی 5 وقتہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جو ان کے مابین ہوتے ہیں ماں سوائے کبائر کے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، یعنی توبہ کرنے والوں کی توبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر یہ آیتیں سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اسی شخص کی خصوصیت ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بندے پر 2 فرشتے مقرر ہیں، دائیں جانب والا بائیں والے پر نگران ہے۔
جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ پوچھتا ہے کیا میں اسے لکھ لوں؟ دوسرا کہتا ہے ابھی 5 برائیوں تک ٹھہرو، جب 5 ہو جاتی ہیں تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ جواب ملتا ہے ٹھہرو، شاید کوئی نیکی کرے۔ تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا کہتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی 5 کے مقابلے میں 5 برائیاں مٹا دیتے ہیں اور باقی 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس پر شیطان چیختا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم تم پر غلبہ پانا میرے بس کی بات نہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم 5 وقت نمازوں کی پابندی بھی کریں اور اس کے ساتھ ہر وقت توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔